عالم دین مفتیان شرع متین کیا فرماتے ہیں اس مسئلہ میں کہ یہ جو محفل میلاد ہے عورتیں مل کر محفل کرتی ہیں اور میگ میں بولتے ہیں، دور دراز تک ان کی آواز جاتی ہے، اس آواز کا دور جانے کا شرعی حیثیت کیا ہے؟ سائیں منظور حسین صاحب نے یہ بات رکھی ہے کہ میلاد کی محافل میں عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ ساتھ اپنا سارا سلسلہ ان کا ساتھ ہوتا ہے آواز دور تک پہنچانے کا، اور میلاد کی خصوصاً محافل میں یا کسی جگہ پر فوتگی کے مقام کے اوپر جو ہے ایسی مجلس کے اندر ان کو بیان کرتی ہیں یا نظم پڑھتی ہیں، نعتیں پڑھتی ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے آواز کا، وہ اس مجلس کے دائرے تک ہی محدود رہے، اس سے باہر نہیں جانی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سپیکر ہوتا ہی اسی لیے ہے کہ آواز کو دور تک پہنچایا جائے۔ بغیر سپیکر کے اگر مسائل دینی سمجھنے سمجھانے کی حد تک اگر عالمہ بہن، عالمہ بیٹی، عزیزہ عالمہ جو ہے وہ مسائل جائز ناجائز، حلال حرام اور پاک ناپاک کے عورتوں کو، محلے کی عورتوں کو بٹھا کر سمجھنے سمجھانے کی حد تک بغیر سپیکر کے مجلس منعقد کرتے ہیں، اور دین کی مجالس میں بیان کی حد تک گفتگو بغیر سپیکر کے کر سکتی ہیں۔ لیکن اگر سپیکر میں ہوگی، آواز باہر جائے گی تو عورت کی آواز ہی ننگیز ہے، لہذا غیر محرم اور مردوں کے کان تک جائے گی، تو وہ اسلام ان باتوں کی اجازت نہیں دیتا۔ بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ کوئی آدمی، کسی آدمی کو کوئی کام ہے، دروازے پر دستک دے، اور جب دستک دے گا تو اندر آدمی نہیں بھی ہے نا، تو اندر اگر خاتون ہے تو اس کو چاہیے کہ آنے والے مرد کو نرم لہجے میں بات نہ کرے، نرم لہجے میں بات نہ کرے، بلکہ گفتگو میں سختی ہونی چاہیے۔ ہر بندے کی سوچ ایک نہیں ہوتی، بعض روگی ذہن والے ہوتے ہیں، بعض رومانٹک طبیعت والے ہوتے ہیں، وہ کہیں بہن کے، کہیں اندر کی خاتون کی نرم آواز سن کر اس سے کوئی اور راہ نہ نکالنا شروع کر دے، کوئی اور اپنی طرف سے سوچ کر اگلا قدم نہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ لہذا وہ اندر رہتے ہوئے آواز میں سختی اور جو ہے اس انداز سے بولے کہ جو ہے وہ قریب آنے کی کوشش نہ کرے، اور یہ سننا برداشت کر لو کہ وہ کرخت لہجے والی ہے، اس سے بہتر ہے یہ بات کہ وہ آگے بڑھ کر غلط قدم اٹھانے کے بارے میں سوچے۔ تو عورت کی آواز جو ہے یہ ننگیز ہے، کسی غیر محرم تک نہیں پہنچنی چاہیے، چاہے تلاوت کیوں نہ کر، چاہے تلاوت کیوں نہ ہو۔ یہ بیان تو بڑی دور کی بات ہے، تلاوت بھی دوسرے کی آواز تک، بلکہ آپ نے سنا کہنے والے بزرگوں نے تو یہاں تک فرمایا کہ پڑھانے والا جنید بغدادی، پڑھنے والی رابعہ بصری، پڑھانے والا جنید بغدادی ہو اور پڑھنے والی رابعہ بصری ہو، اور پڑھی جانے والی کتاب اللہ کا کلام قرآن ہو، اور جگہ کعبۃ اللہ ہو، تب بھی اسلام اجازت نہیں دیتا کہ قرآن مرد سے، غیر سے سامنے بیٹھ کر پڑھا جائے، اس کی بھی اجازت نہیں۔ لہذا عورت جو ہے محافل میں، مجالس کے اندر سپیکر کے ساتھ بیان اس طرح کرنا کہ مردوں تک آواز جا رہی ہے، یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے، اور معاشرے میں دوست احباب کو اس طرح کی باتوں میں ایسا مشورہ دینا چاہیے، ایسی بات کرنی چاہیے جس سے اس طرح کی رسم ختم ہو اور بیان
کرنا ہے کریں، اور مرد اگر سمجھاتا ہے تو پردے کے اندر جو ہے گفتگو کرے گا عورتوں کے اندر، چاہے وہ کوئی بیعت کا معاملہ ہو اور چاہے واعظ و نصیحت کا معاملہ ہو۔ لہذا عورت نہ جس طرح سامنے جا سکتی، اسی طرح عورت کی آواز سے بھی جو ہے پرہیز کیا جائے، باہر تک نہیں جانی چاہیے غیر مردوں تک۔ اگلی بات